کانگریس پارٹی نے آئندہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر عوام کے لیے 10 مختلف ضمانتوں کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت سماج کے تمام اہم طبقات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے، سابق صدور سونیا گاندھی اور راہل گاندھی نے کل تکوگوڑا میں جلسے عام کے موقع پر ضمانتوں کا اعلان کیا۔ کانگریس نے 6 ضمانتوں کے تحت جملہ 10 اہم وعدے کیے ہیں۔ مہالکشمی اسکیم کے تحت غریب خواتین کو ماہانہ 2500 روپے پینشن دیا جائے گا۔ غریب خواتین کو پکوان گیس سلنڈر 500 روپے میں سربراہ کیا جائے گا۔ RTC بسوں میں خواتین کو مفت سفر کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ بے گھر غریب خاندانوں کو مکان کی تعمیر کے لیے اندرما ایلو اسکیم کے تحت 5 لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی۔ علیحدہ تلنگانہ تحریک کے شہداء کے افراد خاندان کو 250 گز امکنہ اراضی فراہم کی جائے گی۔ رائتو بھروسہ اسکیم کے تحت کسانوں اور خولدار کسانوں کو فی ایکڑ 15,000 روپے کی مدد دی جائے گی۔ غریب مزدوروں کو سالانہ 12,000 روپے کی امداد دی جائے گی اور دھان کے لیے اقل ترین امدادی قیمت کے علاوہ 500 روپے فی کنٹل بونس دیا جائے گا۔ گروہ جیوتی اسکیم کے تحت ہر خاندان کو 200 یونٹ تک بجلی مفت سربراہ کی جائے گی۔ معمرین کے لیے ماہانہ 4,000 روپے پینشن دیا جائے گا۔ راجو آروگیہ شری اسکیم کے تحت ہیلتھ انشورنس کو بڑھا کر 10 لاکھ روپے کیا جائے گا۔ نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے 5 لاکھ روپے کی امداد کی جائے گی اور کوچنگ فیس بھی حکومت ادا کرے گی۔ کانگریس قائد سونیا گاندھی نے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت ان کا خواب ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کانگریس حکومت کے ذریعے تمام طبقات کی بھلائی کے کام انجام دے۔ تکوگوڑا میں کانگریس کے زبردست جلسے عام سے سونیا گاندھی نے مختصر خطاب کیا۔ سونیا گاندھی نے تلنگانہ عوام کے لیے کانگریس کی جانب سے 6 ضمانتوں کی تفصیلات پر مشتمل تختی کی نقاب کشائی انجام دی اور مختصر خطاب کیا۔ سونیا گاندھی نے خواتین، غریبوں، نوجوان اور دیگر طبقات کے لیے کانگریس کی جانب سے برسر اقتدار آنے کے بعد مختلف وعدوں پر عمل آوری کا بھروسہ دلایا اور کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کانگریس کا کارنامہ ہے۔ عوام کے خواہشات اور خوابوں کا احترام کرتے ہوئے ہم نے تلنگانہ تشکیل دیا۔ تلنگانہ کو ترقی دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ میرا خواب ہے کہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت برسر اقتدار آئے جو تمام طبقات کی بھلائی کے لیے کام کرے گی۔ انہوں نے سامعین سے سوال کیا کہ کیا آپ تمام میری تائید کر رہے ہیں، جس پر لاکھوں عوام نے نعرے لگاتے ہوئے تائید کا اظہار کیا۔ سونیا گاندھی نے جے ہند اور جے تلنگانہ کے نعرے پر اپنی تقریر ختم کی۔ ناسازی مزاج کے سبب سونیا گاندھی تقریر کے فوری بعد جلسے گاہ سے روانہ ہو گئی۔ رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی نے سونیا گاندھی کی تقریر کا تیلگو میں ترجمہ کیا۔ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے نے نریندر مودی اور KCR کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ دونوں کے درمیان خفیہ مفاہمت ہو چکی ہے اور بظاہر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کے ذریعے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کھڑگے نے کہا کہ 17 ستمبر تلنگانہ کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ ملک کو آزادی 15 اگست 1947 کو حاصل ہوئی، جبکہ تلنگانہ کو 17 ستمبر 1948 کو 13 ماہ بعد آزاد ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے غریبوں کو روزگار کے لیے کئی صنعتیں قائم کی اور آج بھی ادارے قائم ہیں۔ ملکارجن کھڑگے نے کسانوں کے حق میں کانگریس کے وعدوں کا ذکر کیا اور کہا کہ سونیا گاندھی جو وعدہ کرتی ہے اس پر بہر صورت عمل کرتی ہے۔ سونیا گاندھی کی قیادت میں UPA حکومت نے فوڈ سیکیورٹی اور دیگر اسکیمات غریبوں کے لیے متعارف کی تھی۔ سونیا گاندھی نے عوام سے علیحدہ تلنگانہ ریاست کا وعدہ پورا کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کانگریس کا کارنامہ ہے، لیکن بعض دوسرے لوگ صحرا اپنے سر باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کانگریس نے ہمیشہ غریبوں، درج فہرست اقوام و قبائل، کسانوں اور غریبوں کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے تلنگانہ تشکیل نہیں دیا، بلکہ عوام کے دکھ درد کو سمجھنے کے بعد نئی ریاست تشکیل دی گئی ہے۔ معاشی طور پر مستحکم تلنگانہ کو KCR نے معاشی بحران کی ریاست میں تبدیل کر دیا ہے۔ تلنگانہ ریاست 3,66,000 کروڑ کی مقروض ہو چکی ہے اور ریاست دیوالیہ کا شکار ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ SC/ST طبقات کو اراضیات کی فراہمی اور آبادی کے حساب سے بجٹ کا وعدہ پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی اور KCR دونوں اپنے قریبی صنعتوں گھرانوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ دونوں اندر سے ایک ہے اور باہر سے الگ دکھائی دے رہے ہیں۔ BRS کو BJP کی B ٹیم قرار دیتے ہوئے ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ یہ دونوں ہر موڑ پر ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 40,000 کروڑ لوٹ کر کئی افراد
ملک سے فرار ہو چکے ہیں اور مرکزی حکومت ان کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ نریندر مودی اور KCR ووٹ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے کر عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ صدر کانگریس نے عوام سے عہد لیا کہ آئندہ انتخابات میں کانگریس کو برسر اقتدار لائیں گے۔ جلسے عام سے راجستھان اور ہماچل پردیش کے چیف منسٹرز نے بھی خطاب کیا۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی، رکن پارلیمنٹ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی اور دیگر قائدین نے بھی مخاطب کیا۔ ورکنگ کمیٹی اجلاس میں شریک کانگریس کے تمام قومی قائدین اسٹیج پر موجود تھے اور یہ تمام بس کے ذریعے حیدرآباد سے ٹکوگوڑا پہنچے۔ راستے میں جگہ جگہ ان کا استقبال کیا گیا۔ وہیں راہل گاندھی نے کہا کہ KCR حکومت 100 دن کی مہمان ہے۔ BRS BJP رشتہ دار پارٹی۔ ٹکوگوڑا میں کانگریس کا زبردست جلسے عام میں سابق راہل گاندھی کا پرجوش خطاب۔ KCR، مودی و اسد اویسی ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ راہل مودی اپنوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، اس لیے KCR اور اسد اویسی محفوظ۔ KCR حکومت 100 دن کی مہمان ہے۔ BRS BJP رشتہ دار پارٹی ہے۔ ٹکوگوڑا میں کانگریس کا زبردست جلسے عام میں راہل گاندھی کا پرجوش خطاب۔ وہیں کانگریس پارٹی کے ورکنگ کمیٹی اجلاس کے دوسرے دن زبردست جلسے عام کے ذریعے اسمبلی انتخابات کی مہم کا بگل بچا دیا ہے۔ کانگریس کے سرکردہ قائدین سونیا گاندھی، راہل گاندھی اور ملکارجن کھڑگے نے تلنگانہ میں کانگریس کے اقتدار کے لیے BRS BJP اور مجلس کو شکست دینے کی عوام سے اپیل کی۔ قائدین نے کہا کہ BRS BJP اور مجلس تینوں آپس میں ایک ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ تلنگانہ میں کانگریس برسر اقتدار آئے، جو حقیقی معنوں میں عوام کی بھلائی چاہتی ہے۔ جلسے عام میں شریک لاکھوں افراد نے عہد کیا کہ وہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی تائید کریں گے۔ شہر کے مضافاتی علاقے ٹکوگوڑا میں جلسے عام سروں کا سمندر دکھائی دے رہا تھا اور جلسے گاہ کے تقریباً 2 کلومیٹر تک راستے بند تھے اور اضلاع سے لوگ مسلسل جلسے میں شرکت کے لیے پہنچ رہے تھے۔ کانگریس نے وجے بھیری کے نام سے یہ جلسے عام منعقد کیا اور حکومت کی رکاوٹوں کے باوجود لاکھوں افراد کی شرکت نے یہ ثابت کر دیا کہ تلنگانہ میں عوام تبدیلی چاہتی ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے KCR، نریندر مودی اور اسد الدین اویسی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ تینوں ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ پارلیمنٹ میں ہر موقع پر BRS نے BJP حکومت کی تائید کی۔ کسان بل، صدر جمہوریہ اور نائب صدر جمہوریہ کا انتخاب، GST اور جس کسی مسئلے پر ضرورت پڑی BRS نے BJP کی تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ جلسے عام کو ناکام بنانے کے لیے تینوں پارٹیوں نے اسی دن پروگرام رکھا لیکن کانگریس کے جلسے عام میں رکاوٹ پیدا کرنے میں ناکام رہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ملک میں تحقیقاتی ایجنسیاں CBI، ED اور انکم ٹیکس اپوزیشن قائدین کا تعاقب کر رہی ہے اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے جاتے ہیں، لیکن KCR اور مجلس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی اپنے لوگوں پر کبھی بھی کارروائی نہیں کرتے، حالانکہ KCR کی بدعنوانیاں عروج پر ہے۔ نریندر مودی دراصل BRS اور مجلس کو اپنا جانتے ہیں، اسی لیے ان پر کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ KCR نے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دیے لیکن تحقیقاتی ایجنسیاں خاموش ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ سونیا گاندھی جو وعدہ کرتی ہے اس پر بہر صورت عمل کر دکھاتی ہے۔ 2004 میں تلنگانہ عوام سے علیحدہ ریاست کی تشکیل کا وعدہ کیا گیا تھا۔ عوام نے علیحدہ تلنگانہ کے خواب کی تکمیل کے لیے اپنے خون پسینے کی قربانی دی اور سونیا گاندھی نے عوامی جذبات کا احترام کرتے ہوئے علیحدہ ریاست تشکیل دی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ BRS دراصل BJP رشتہ دار سمیتی ہے اور تمام تر فائدے چیف منسٹر اور ان کے افراد خاندان کو ہو رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ آئندہ 100 دنوں میں تلنگانہ کی BRS سرکار باقی نہیں رہے گی اور اس کے زوال کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ BJP اور مجلس بھی BRS کے زوال کو روک نہیں پائے گی اور حکومت کا بدلنا طے ہے۔ راہل گاندھی نے کانگریس کی جانب سے تلنگانہ میں 6 ضمانتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت برسر اقتدار آتے ہی پہلے کابینہ کے اجلاس میں ضمانتوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ہم نے ایک گارنٹی پہلے دی تھی، آپ کے ساتھ ایک سپنا دیکھا تھا، اب ہم آپ کو 6 اور گارنٹی دینا چاہتے ہیں۔ మేము తెలంగాణ గ్యారెంటీ ఇచ్చి ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చినాము। ఈ రోజు 6 గ్యారెంటీలు 6 హామీలు మీకు ఇవ్వబోతున్నాము। सबसे पहले इंदिरम्मा इंड्लू, ముందుగా ఇందిరమ్మ ఇల్లు, घर के कंस्ट्रक्शन के लिए
5 लाख रुपए उन परिवारों को जिनके पास घर नहीं है। ఇల్లు లేని వారందరికీ అన్ని కుటుంబాలకు కూడా 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నాము. और 250 स्क्वायर फुट का घर तेलंगाना के जो मूवमेंट में लोग लड़े थे उनके लिए 250 గజాలు తెలంగాణ రాష్ట్రం పోరాటం చేసే వాళ్ళకి తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు అని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను. तेलंगाना में जो भी लोग हैं, शायद आप टीवी पे इसको देख रहे हो, तेलंगाना में जो भी लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, आप अच्छी तरह सुनिए, जैसे ही हमारी सरकार आएगी आपके सिर के ऊपर एक छत आ जाएगी. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇండ్లు లేని వాళ్ళందరికీ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాగానే అందరికీ ఇళ్లు మంజూరు చేయబోతున్నాము. और जिन लोगों ने स्टेट के लिए लड़ा उनको 250 स्क्वायर यार्ड का घर मिलेगा. ఎవరైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం పోరాడారో తెలంగాణ ఉద్యమకారులకి 2250 గజాల భూమి ఇల్లు ఇవ్వబోతున్నామని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను. दूसरा वायदा महालक्ष्मी जो सोनिया जी ने अनाउंस किया, రెండోది మహాలక్ష్మి పథకం సోనియా గాంధీ గారు ప్రకటించారని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. हर महीने महिलाओं के लिए 2500 रुपए, ప్రతి నెల ప్రతి మహిళకు నెలకి 2500 రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నాము. नरेंद्र मोदी जी ने 1000 रुपए का सिलेंडर दिया, हम आपको 500 रुपए का सिलेंडर देने जा रहे हैं. నరేంద్ర మోదీ గారు మీకు గ్యాస్ సిలిండరు 1000 రూపాయలకి ఇచ్చారు, మేము రాగానే మీకు 500 రూపాయలకి సిలిండర్ ఇవ్వబోతున్నాము. कर्नाटक की महिलाएं आज कर्नाटक की बसों में मुफ्त में जाती हैं. కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకి ఉచిత ప్రయాణం. उन्होंने हमें बताया कि आपने हमारी जिंदगी बदल दी. వాళ్ళు మాకు చెప్పారు మా జీవితాలు మీరు మార్చేసిందని. कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो तेलंगाना की महिलाएं मुफ्त में बस में घूमेंगी. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మహిళలందరికీ ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణం ఉంటుంది. तीसरा वायदा गारंटी गृह ज्योति 200 यूनिट मुफ्त बिजली. మూడో హామీ అందరికీ 200 యూనిట్లు 200 విద్యుత్ యూనిట్లు ఉచితంగా ఇవ్వబోతున్నాము. चौथा वायदा युवा विकासम. నాలుగో హామీ యువకులకు లాభం చెందే విధంగా ఉంటుంది. 5 लाख रुपए तक कॉलेज और कॉलेज के लिए असिस्टेंट युवाओं को. యువకులందరికీ వచ్చే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నాము. कोचिंग फीस के लिए असिस्टेंट. కోచింగ్ ఫీజు అంతా మీరు ఏం చదువుకున్నా కోచింగ్ ఫీజు వచ్చే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. पांचवा वायदा 4000 रुपए मंथली पेंशन हमारे बुजुर्ग लोगों को. అదే విధంగా పెన్షన్లు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 4000 రూపాయలు చేయబోతున్నాము. राजीव आरोग्यश्री 10 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस. అందరికీ ఆరోగ్యం కోసం 10 లక్షల రూపాయల వరకు రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం తీసుకురాబోతున్నాము. और आखिरी वायदा रायतू भरोसा 15,000 रुपए हर एकड़ हमारे किसानों को और 12,000 रुपए लेबरों को. రైతు భరోసా ప్రతి రైతుకి ఎకరానికి సంవత్సరానికి 15,000 రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నాము. రైతు కూలీలకి సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నాము. भाई और बहनों,
कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वायदे पूरे नहीं करेंगी। కర్ణాటకలో నరేంద్ర మోదీ గారి ఎన్నికల ప్రచారంలో కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోదు అని చెప్పడం జరిగింది. हमने कर्नाटक में गारंटी दी थी 5। కర్ణాటకలో 5 గ్యారెంటీలు ఇచ్చినాము. जिस दिन हमारी कैबिनेट की स्वेरिंग इन हुई, उस दिन हमने ये गारंटी लागू कर दी। కర్ణాటకలో ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటూ ఏ రోజైతే కేబినెట్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిందో ఆ రోజే కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మాట నిలబెట్టుకుందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను. और जिस दिन यहां पे कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, उस दिन हमारी नई कैबिनेट ये 6 गारंटी आपको दे देगी. తెలంగాణలో ఏర్పడబోయే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన 6 హామీలని 6 గ్యారెంటీలని కేబినెట్ ప్రమాణం చేసిన రోజే అమలు చేయబోతున్నామని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను.